السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی بیلنس کی، کہ یہ جو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، دین اور دنیا کا بیلنس۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کلاس میں ہم نے قرآن مجید کو سیکھا، پڑھا، اب ہم بہت پمپڈ اپ ہوتے ہیں نا، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا اب اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن گھر جاتے ساتھ ہی ہوا نکل جاتی ہے۔ یعنی جب ہم نے پڑھا ہوتا ہے تو بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے، میں نے جا کر امی کو سوری بولنا ہے، امی نے گلے لگانا ہے، پیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوش ہو جانا ہے۔ لیکن جب ہم ایکچولی گھر جاتے ہیں اور امی کو سوری بولتے ہیں تو امی کہتی ہیں جاؤ ذرا برتن دھو، یہ 200 کچن میں جو پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یاد دلاتی ہیں کہ کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے، اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کیے ہوئے تھے، تو ہم کہتے ہیں وہ تو امی تو خوشی نہیں ہوئی، وہ تو 4 کام اور مل گئے، اور پھر مجھے غصہ آ گیا، یا انہوں نے یاد دلا دیا کہ بیٹا اسی لیے تو کہتی تھی کبھی اماں ابا کی بھی بات سن لیا کرو۔ یعنی گراؤنڈ ریالٹی میں وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور پھر مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتی، پھر غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے تو بہت آسان سا فارمولہ پڑھا تھا، یہ اپلائی نہیں کیا جا رہا، اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا کی رنگینیاں میں بہت اچھی لگتی ہیں، اتنا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے قرآن پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں گے، لیکن اب اگر سارے وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ساری فرینڈز انسٹا پہ ٹک ٹاک پہ پوسٹ کر رہی ہیں، پھر میں کیا کروں؟ پھر مجھے لگتا ہے کہ میری تو دنیا ختم ہو گئی۔ وہ جب کچھ ڈال رہے ہیں میں اس کے جواب میں کیا ڈالوں؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا دیکھ لوں، کبھی ہم سوچتے ہیں چھوڑ دوں، یا یہ کہ اگر میں نے اپنا سر کور کر لیا تو مجھے بھی بہت اچھے بال سٹائل کرنے آتے ہیں لیکن اب میں کر نہیں سکتی، میں جب باقیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دل تو چاہتا ہے نا، دل بچہ ہے نا ابھی، وہ ہمیں کھینچتا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مزے کے کام کرو۔ اچھا، باقاعدہ پلاننگ نہیں ہوتی، بس جوش ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سوچا تھا آج کے بعد میں نے بس ساری نمازیں پڑھنی ہیں، تہجد بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، ساری دعائیں یاد کر لینی ہے، وہ ایک بھی دعا نہیں یاد ہوتی، اسی دن نماز چھوٹ جاتی ہے، اسی دن کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اسی دن کوئی ایسی جگہ انوائٹ کر لیتا ہے کہ کام ہی نہیں کیا جاتا، اب ہم پھر پریشان ہیں۔ ماحول کا بڑا فرق ہے، دین اور دنیا میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ماحول کچھ بتا رہا ہے اور دین کچھ بتا رہا ہے، اور اس میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، ایک اور بھی یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے اس ماحول کے فرق سے، جب آپ اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھے ہیں نا، اتنے مزے سے لگتا ہے بات بھی سمجھ آ گئی، ہم کوئی سوال کرتے ہیں اس کا جواب بھی سمجھ آ گیا، اس کا لاجک بھی سمجھ آ گیا، لیکن یہی بات جب اس ماحول سے باہر ہوتی ہے تو یا اللہ ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی کہتے کیوں بتاؤ کنونس کرو، سمجھاؤ، کہتے ہیں یا اللہ میں کہاں سے سمجھاؤں، جب باجی بتا رہی تھی وہ تو بہت آسان لگ رہا تھا، اب کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ Why I am not able to do it؟ انہوں نے کہا کہ یہ خود اسٹرانگ ہونا چاہیے، معاشرہ 10% رسپانسبل ہے، خود اسٹرانگ ہوں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، لیکن خود ہی تو اسٹرانگ نہیں ہوا جاتا۔ اچھا، خود جب اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں تو پھر کئی دفعہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ دھواں دھار کام۔ میں نے نیا قرآن پڑھا تو میری ایک پیشنٹ آئی میرے پاس، تو مجھے آگے کہتی ہیں کہ آپ بھی قرآن پڑھتی ہیں؟ میں نے کہا جی میں بھی قرآن الحمدللہ پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے بھی اپنے گھر کے سارے ٹی وی توڑ دیے ہیں؟ میں کہا نا، میں ٹی وی کیوں توڑاں؟ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ہمارے کوئی جاننے والے انہوں نے قرآن پتہ نہیں کس جگہ پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے تو گھر آ کے سب سے پہلے ٹی وی توڑے کہ یہ دجالی فتنہ ہے، اس کو ختم کرو، تباہ کرو۔ تو کبھی کبھی ہم جوش میں آ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ نا دھواں دھار تقریریں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں جاتے ہیں نا، یہاں پہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہے،
اب اسکول کالج میں بھی کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتے ہیں، یہ تم نے جو لباس پہنا ہے عریانی ہے، فحاشی ہے، اور اس کو چھوڑو۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ وہ جو 15 20 40 افراد ہیں وہ ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے بات نہیں کرنی، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، اس سے نہیں، بس پیچھے رہو اس سے، پھر ہم اکیلے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں میں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، اپنے خاندان والوں کو بلاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، میں تو وہی کر رہی تھی، رزلٹ نہیں آ رہا۔ تو اس بیلنس کو ہم نے کیسے لانا ہے، کیسے سیکھنا ہے، یہ چیلنج ہے، اور یہ بڑا چیلنج ہے، یہ ہر عمر کا چیلنج ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی ایج میں فیشن کے حساب سے چیلنج ہوگا، ڈریس اپ ہونے کے، گلیمر کے، جیسے جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے، شادیوں کا چیلنج ہے کہ آپ کی ایک سوچ ہے اور جہاں شادی ہو رہی ہے دنیا میں لوگ ہیں وہ دنیا داری کر رہے ہیں، وہ خرافات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیلنج ہے کہ اس سے کیسے روکا جائے۔ پھر بچے ہوتے ہیں تو یہ چیلنج ہے کہ سارے خاندان والے چاہ رہے ہیں کہ بچے اس طرح کے پرٹیکولر سیٹ اپ میں پڑھیں، آپ کہیں اور پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی برادری کا چیلنج آ جاتا ہے، برادری کا اتنا پریشر ہوتا ہے، سارے خاندان والے یہ کر رہے ہیں، ابھی آپ کو وہ نہیں فیل ہوتا، لیکن اور لوگوں کے لیے جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں ان کو بہت فیل ہوتا ہے کہ بھی کیسے اس پریشر سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جب وہ دینی ماحول میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا سکون ملتا ہے، اتنی آسانی نظر آتی ہے، اٹ از سو سمپل، لائف از سو سمپل۔ لیکن جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو وہ جلیبیاں بن جاتی ہیں، کوئلز ہو جاتی ہیں، گریں لگ جاتی ہیں، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو کانسیپٹ ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں دیا گیا ہے، ہم کیا ہیں؟ امت وسط، بیلنسڈ نیشن۔ ہمیں وہ امت بنایا گیا ہے جس میں اعتدال ہے۔ تو دین اور دنیا کو صحیح طرح سے بیلنس میں لانے کے لیے سب سے پہلا تو ہم نے کانفیڈنس اپنے اندر یہ رکھنا ہے کہ دین میں بیلنس ہے، ہمیں اگر امت وسط بنایا گیا تو جو ہمارے ایکشنز ہیں ان میں بیلنس ہے، اور یہیں سے ہم وہ اعتدال لائیں گے کہ اگر ہم کسی دینی مجلس میں ہیں یا اس کے علاوہ ہم کسی دنیاوی کام میں انگیجڈ ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں، گھر میں کوئی شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ہم نے وہ بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ بڑے بڑے بینر لگا کے وہ بیلنس دکھاتے ہیں، کہاں بھی میں یہ کر رہی ہوں، یہ ڈیپینڈ کرے گا نا نیڈ کیا ہے وہاں کی۔ اور کئی جگہوں پہ یہ ہوگا کہ آپ نے ان سیٹ طریقے سے وہ بیلنس لانا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ بیلنس والے کام کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں بہت اچھی طرح سے آنا چاہیے۔ اور بیلنس جو ہے وہ اسلام کی سمجھے بیک بون ہے۔ یعنی بیک بون کیا ہوتی ہے؟ اسکول میں آئی تھنک گریڈ 2 یا 3 کی سائنس کی بک میں ایک دفعہ میں نے ڈائیگرام دیکھا تھا، اس میں ایک بچہ سا بنا ہوا ہے اور وہ ایسے لیٹا سا ہوا ہے اور اس سے جیسے لگتا تھا اٹھا نہیں جا رہا، اور لکھا ہوا تھا اف یو ڈو ناٹ ہیو اے بیک بون دس از ہاؤ یو ول بی۔ اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوگی تو آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ میں بیٹھ نہیں سکتی، ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے تو میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو اگر اعتدال نہیں ہے نا تو میرے اندر یہ بیلنس نہیں ہوگا کہ میں کچھ بھی کام صحیح طرح سے کر سکوں۔ اور توحید جو ہے نا وہ بیلنس دیتی ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنا، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کسی بھی سچویشن میں ہم سے کیا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنا، اس بات کو سمجھنا، یہ آپ کو بیلنس دینے والا ہے کہ نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو اسلام کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں بہت انجوائے کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اتنا مزہ آنا چاہیے کہ میں بیلنس والی بات پڑھ رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، باہر کی دنیا میں یا میرے گھر میں، میرے دوستوں میں، میرے ماحول میں یہ بیلنس نہیں ہے۔ کئی میرڈ خواتین ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا آج میں نے یہ حکم پڑھا لیکن میرے ہسبینڈ تو یہ نہیں کرنے دیں گے، میرے سسرال میکے میں یہ نہیں ہوتا، اب میں کیا کروں گی؟
پہلے تو اس بیلنس کو تو انجوائے کریں نا. جب آپ آیات پڑھ رہے ہیں آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے, کتنی مزے کی بات میں نے پڑھی ہے, یہ اس کا لطف لیں. دوسرا, اپنے آپ کو پکا کریں کہ میں نے نا توحید کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے, اللہ کے دین کو اپنے اندر صحیح معنوں میں راسخ کرنا. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سے جو ہمارے اندر ایک مزاج میں ٹھنڈک سی آئے گی نا, ٹھہراؤ آئے گا نا, وہ ہمیں فائدہ دے گا, وہ ہمیں سکھائے گا کہ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میں ڈاکٹر ہوں نا, تو جب ہم آپریشن تھیٹرز میں یا ایمرجنسی سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے پینک میں نہیں آنا. یعنی ہمارے سامنے کوئی مر بھی رہا ہو نا, تو ہم نے اپنے آپ کو پہلا سبق یہ دینا ہوتا ہے پینک میں نہیں آنا, پریشان نہیں ہونا. حالانکہ اس وقت اتنی رسپانسبلٹی فیل ہوتی ہے کہ میرے جو بھی ڈیسیژنز ہیں نا, اس سے میں کوئی ایسی دوائی دے سکتی ہوں, ایسا کام کر سکتی ہوں جس سے اس شخص کی جان بچ جائے. اللہ نے مجھے اس وقت مجھ سے کچھ کروانا ہے نا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے موقع دینا ہے کہ میں اپنا حصہ صحیح ڈال سکوں. تو جو ڈاکٹر بھی گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, وہ غلط فیصلہ کرتا ہے. یہ ایک اصول ہے زندگی کا کہ مشکل سچویشن میں پینک نہیں کرنا. جو مشکل سچویشن میں پینک کر جائے گا وہ غلط کام کرے گا, غلط فیصلہ کر لے گا. اپنے اندر اس وقت ٹھہراؤ لانا ہے. جیسے کسی کی ڈیتھ بھی ہو تو ہمیں دعا بتائی جاتی ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, تاکہ ہم پینک پریشانی کے بجائے ٹھہراؤ لے کر آئیں. وہ جو گیا وہ بھی اللہ کا تھا, میں نے بھی چلے جانا ہے, ہم نے سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. میں اس وقت یہ سوچوں کہ جو معاملات ہیں ابھی وہ کیسے سنبھالنے اور اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمپلیٹ بیلنس ہے, صبح سے رات تک. وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں, مسکرا بھی رہے ہیں, کہیں رو بھی رہے ہیں, اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ٹائم بھی دے رہے ہیں, باقی معاملات بھی لے کے چل رہے ہیں. ہمارا تو سوشل میڈیا ہے تو وہی نہیں ختم ہوتا. ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک 30 قسطیں پوری نہ دیکھوں چھوڑنا نہیں ہے. ایک سیزن دیکھا تو دوسرے سیزن تک جانا ہے. بازار گئے تو شاپنگ کی کوئی حد ہی نہیں ہے, 4 دن شاپنگ کرنی ہے, اسی دن گھر میں لڑائی کرنی ہے کہ پیسے نہیں ہیں, ہسبینڈ سے کہنا ہے کچھ بجٹ بڑھائیں, ساتھ ہی فرینڈ کا فون آیا سیلیں لگی ہیں چلو, فوراً چلے گئے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں, کوکنگ کا شوق چڑھا تو کوکنگ کرتے جا رہے ہیں, کپڑوں کا شوق چڑھا تو کپڑوں کے پیچھے لگ گئے. بیلنس نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بیلنس ہے. تو یہ جو بیلنس ہوتا ہے نا, اس میں 3 کوالٹیز آپ کے اندر ہوتی ہیں, بلکہ 4. پہلا, آپ کے اندر حکمت ہوتی ہے, وزڈم. وزڈم کیا ہوتا ہے کہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا جائے, جس میں وہ فارمولا آتا ہے نا, وٹ, وائی, ہاؤ, ویئر, ہو. یہ والے کوشچنز کا آپ صحیح آنسر دے سکیں, کس کے لیے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے, کون کرے گا, کیا کرے گا. یہ آپ نے جواب دے دیے تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے, اس سے وزڈم آ جاتا ہے. کبھی کبھی غلطی ہوگی, اگلی دفعہ آپ ویسا کام نہیں کریں گے, اپنی اصلاح کر لیں گے, بس کام ٹھیک ہو گیا. تو وزڈم ضروری ہے, حکمت. اگر آپ اپنے آپ کو ہر باتیں کہتی ہیں ہائی میں اتنی بے وقوف ہوں نا, میں نے پتہ کیا یہ کیا, میں اتنی بے وقوف ہوں کہ میں نے یہ کیا. کبھی کبھی لوگوں کو نہیں بتاتے, اندر سے کہتے رہتے ہیں تم کتنی بے وقوف ہو. تو ایسے نہیں کہنا ہوتا, اپنے آپ کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے اچھا یہ جو میں نے فیصلہ کیا یہ حکمت کے خلاف ہو گیا, اب کیا کرنا ہے, چلو اگلا فیصلہ بہتر کر لیتے ہوں. اس طرح سے ہم سوچتے ہیں. دوسرا, آپ کا ضمیر مردہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے بیلنس کے لیے. آپ دیکھیں ہم لوگ جو ایک حدیث میں آتا ہے نا, جب کوئی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. اور اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا گیا. یعنی ضمیر ہمارا کہیں نہ کہیں ہمیں کچوکے لگائے کہ یہ جو کام ہے یہ غلط ہے.
ہم اسے ایکسیپٹنس نہ دیں کہ ہاں آپ تو سارے یہی کر رہے ہیں. وہ جی اسموکنگ، ویپنگ، ڈرگز لڑکیاں بھی کرتی ہیں، ہاں بہت کرتی ہیں، سب کر رہے ہیں. نہیں، کچوکا لگے، ہاں میرے ارد گرد ہیں ایسی لڑکیاں جو کر رہی ہیں. ہاں سب کے بوائے فرینڈز ہوتے ہیں. ٹک ٹاک پہ سب لڑکیاں لڑکوں سے بات کرتی ہیں. نہیں، مجھے کچوکا لگے کہ یہ غلط ہے، تاکہ میں اس بیلنس سے نہ ہٹوں نا. بیلنس سے ہم تبھی ہٹیں گے نا جب ہمیں وہ کوئی چیز بری نہیں لگے گی، ہم اس کے عادی ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں بڑے بھی روکتے ہیں، اساتذہ بھی روکتے ہیں، والدین روکتے ہیں، ایون جو ایکسپرٹس ہیں وہ روکتے ہیں کہ آپ کسی غلط کام کے لیے اپنی سینسٹیوٹی ڈی سینسٹائز نہ ہو. غلط کام میں ڈی سینسٹائز کیا ہے؟ آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن دل میں خیال آنا چاہیے جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. اپنے بارے میں بھی پتا ہو کہ میں کیا غلط کرتی ہوں، کیا صحیح، ہم جسٹیفائی نہ کریں. تیسری چیز ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کی کیا صحیح جگہ ہے، کیا صحیح مقام ہے. اس سے بیلنس آتا ہے. جیسے ظلم کیا ہے؟ جب کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے. مثلاً والدین کا کیا مقام ہے، بہن بھائیوں کا کیا مقام ہے. بچوں کی کلاسز میں ہم ہمیشہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹوائے ہے، کوئی چاکلیٹ ہے، کوئی کینڈی ہے، اور آپ کا دوست آ گیا ہے اور کوئی بہن بھائیوں میں سے مانگ رہا ہے، دوست مانگ رہا ہے، آپ کس کو دیں گے؟ تو جواب کیا بچے دیتے ہیں؟ دوست کو. اور دینا کس کو چاہیے؟ بہن بھائی کو. ٹھیک ہے، ہم بھی گھروں میں یہی کرتے ہیں نا. امی سے ابو سے بات ہی نہیں کرنی اور بیٹھے ہوئے ہیں اپنے رونے رو رہے ہیں جس پہ اسنیپ چیٹ پہ اور ٹک ٹاک پہ اور انسٹا پہ. اور امی آ رہی ہیں، ہم کہتے ہیں کیا چاہیے؟ بیٹا میں ویسی بات کرنی ہے، دن کیسا گزرا ویسا ہی جیسا ہوتا ہے. اچھا جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیں. تو ہم کیا کریں؟ ان کا جو مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے؟ ان کو بٹھایا جائے، ان کو بلکہ ہاتھ پاؤں پہ لوشن لگایا جائے. امی آپ تھک گئی ہوں گی سارا دن کام کر کے. ہم کہتے ہیں ہاں تو پیدا کیوں کیا تھا؟ پیدا کیا تو پھر کریں نا ساری میری باتیں پوری. پیدا نہ کرتی. مطلب ہم اس طرح کی باتیں کر کر کے اس بیلنس کو کھوتے ہیں. شادی ہوئی ہے تو شوہر کا کیا مقام ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، میں شادی کروں گی شرائط کے ساتھ، میرا 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے. مجھے یہ نہیں کہا جائے گا، 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 یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. امی میں اس لڑکے سے ملوں گی، بات کروں گی، دیکھوں گی میرے قابل بھی ہے کہ نہیں. میں کیا بن رہی ہوں؟ فیمنسٹ موومنٹ کی چیمپئن. بیلنس نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جتنے ڈرامے آتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس میں تو ہمیں اتنا بیلنس کی خرابی دکھاتے ہیں، اور ہمیں ایسی ایک جملہ آتا ہے، ایک ڈائلاگ آتا ہے، لیکن وہ آپ کے سارے بیلنس کو ہلا دیتا ہے. اور تو بے ظلم. اب ایک لڑکی ہے وہ ساری تباہیاں پھیر رہی ہے، سارے غلط کام کر رہی ہے، لیکن اسی کو مظلوم دکھایا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ قرآن کی فلاں آیت کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. یہ اپنے ماں باپ کا حکم توڑ کے، مطلب وہ بھاگی ہے گھر سے، چھپ کے شادی کی ہے، اور اس کو پھر اتنا مظلوم دکھا رہے ہیں اور ماں باپ کو ظالم دکھا رہے ہیں. اور ہم یہ سارے کانسیپٹس انٹرنلائز کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ لینز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیلنس بنایا ہے اس میں ماں باپ کا درجہ کیا ہے، شوہر، بہن بھائی، رشتہ دار، استاد، شاگرد، بڑا، چھوٹا، بزرگ، کوئی بھی بزرگ ہو اس کے ساتھ میرا کیا تعلق، کیسا ہونا چاہیے. یہ ہے وہ بیلنس جو ہمیں نہیں آتا. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ کس طریقے سے کسی سے ایک بات کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیا بات بولنی ہے، کیا بات نہیں بولنی. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیلنس لیا. پوری کائنات اتنا خوبصورت ردم چل رہا ہے، اتنا خوبصورت ردم چل رہا ہے. کبھی آپ گیلیکسیز کے بارے میں دیکھیں، آپ کوئی ڈسکوری چینل دیکھیں، جانوروں کے بارے میں پڑھیں، فوڈ چین دیکھ لیں،
سورج کا آنا جانا دیکھ لیں. یعنی کائنات میں جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے وہ سب اتنے بیلنس میں ہیں, وہ کوئی بھی ہمیں تنگ نہیں کرتی, کہیں پر بھی کوئی خرابی نہیں آتی. دن رات ہر چیز اپنے اس حساب سے چلتی جا رہی ہے. موسم بیلنس میں آ رہے ہیں. وہ موسموں میں بھی جو بیلنس کی خرابی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہم سے ہو رہی ہے. ہم سے ہو رہی ہے. ہم کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ کیا کر کے کر رہے ہیں؟ پولوشن کر کے ہر طرح کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کتنے بیلنس میں ہے. ہاتھ دیکھ لیں, سمیٹری دیکھ لیں, دل جہاں پہ ہے, یعنی پورے وہ بریکٹس بنی ہوئی ہیں, پھیپھڑے کس طرح کام کر رہے ہیں, کس طرح بلڈ جاتا ہے باہر نکلتا ہے, کڈنیز ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. وہ ساری باڈی بیلنس میں. اگر کسی کو شوگر ہو رہی ہے, ڈائبٹیز ہو رہی ہے, تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے جسم میں ایسی خوراکیں ڈالی ہیں جس کی وجہ سے باڈی بیلنس سے نکل گئی. جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی اپنا لائف سٹائل ایسا رکھا جس سے وہ بیلنس ختم ہو گیا, تو اس کو بیماری ہوگی. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو بیلنس دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اب ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بیماریاں نہیں ہو سکتی. نہ کینسر ہو سکتا ہے, نہ شوگر ہو سکتی ہے, نہ بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, نہ اسکن ڈیزیزز, آٹو امیون ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. یہ جتنی کرونک بیماریاں ہیں نا, یہ ہو ہی اس لیے رہی ہیں کہ ہم اس بیلنس سے ہٹ گئے ہیں. آپ اس بیلنس میں آئیں, آپ کی بیماریاں ٹھیک. آپ موٹاپے پہ نہ جائیں, آپ واک کرنا شروع کریں, آپ اپنی صحت ٹھیک کر لیں, سارا کچھ ٹھیک. لیکن ہم خود اس بیلنس سے ہٹتے ہیں, اور اس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں ہومیوسٹیسس. اپنی باڈی میں ہومیوسٹیسس لائیں. یہ جن لوگوں کو ڈپریشن, انزائٹی ہو رہی ہے, بیلنس نہیں ہے, روز سوتے نہیں ہیں, پازیٹیو تھنکرز نہیں ہیں. دیکھیں نا کتنے سارے ایریاز ہیں. ہم ابھی اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھ رہے, اپنے اندر بیلنس نہیں لا رہے, اور اب ہم بات کر رہے ہیں دنیا فتح کرنی ہے. میں نے وہاں جا کر جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھنا ہے. تو دین اور دنیا میں بیسیکلی کون سے ایریاز ہیں جن کو ہم نے کوریج دینی ہے؟ دین اور دنیا کے کو ملانے کے لیے, اس میں بیلنس لانے کے لیے ہمیں فزیکل بیلنس چاہیے. فزیکل بیلنس میں کیا ہے؟ آپ کھاتے کیا ہیں, پیتے کیا ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ فزیکلی کتنے ایکٹیو ہیں, اس کے بعد آپ کی نیند کیسی ہے, پانی کتنا پیتے ہیں. اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کہیں سے بھی گوگل کر کے پڑھ لیں, آپ کو بیلنس مل جائے گا کہ کیا. ویسے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے جنک کھانا چاہیے روز نہیں, کہتے بھی ہیں جنک, لیکن کھاتے ہیں. میرے پاس بچے آتے ہیں دانت خراب, بیمار, پتہ چلتا ہے فزی ڈرنکس بہت پیتے ہیں, بہت زیادہ. تو جب میں ان کو روکتی ہوں تو وہ ماں باپ کہتے ہیں دیکھا سنا, خبردار آئندہ پی. میں کہتی ہوں دیکھیں بچے کو مفت میں تو نہیں مل رہی نا, آپ لا کے دے رہے ہیں, کوئی درخت پہ تو نہیں لگ رہی بچہ جا کے روز توڑ لیتا ہے اپنی مرضی سے, آپ لے کر آ رہے ہیں. یو آر گیونگ دیم دس اپرچونٹی. میری پوتی ہے نا, تو وہ مجھے جب کسی کو فزی ڈرنک پیتا دیکھے تو میرے کان میں کہتی دادو آپ کو پتہ ہے اس سے باتھ روم کو دھویا جاتا ہے. میں کہتی ہوں ہاں بالکل. یعنی آپ جب صحیح کانسیپٹ دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ ہے کیا. اب اگر ہم ایسی کوئی چیزیں لائیں گے کریں گے, پھر لوگ کیا کہتے ہیں مجھے, دراصل نا مہمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. میں کہتی ہوں مہمان کو بھی خرابی والی چیز دے رہے ہیں. آپ ریسرچ کر کے پڑھ لیں. دراصل مہمان مائنڈ کر جاتے ہیں, کیونکہ آپ ان کے مائنڈ کرنے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر لیں گے. سمجھ آئی کہ کس حد تک ہم بیلنس سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر ایموشنل بیلنس چاہیے. بات بات پہ تو میرے گلے میں پھندا لگ جاتا ہے, رونا آ جاتا ہے. باجی میں بہت سینسیٹیو بہت ہوں. پتہ ہے اس نے مجھے گھور کے دیکھا, مجھے 3 راتیں نیند نہیں آئی. ماشاء اللہ جی, آپ نے جن کو 3 راتیں کسی کے گھورنے سے نیند نہیں آئی, اس نے جا کر دنیا میں اس آیت کا ترجمہ بتانا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. کیسے عمل ہوگا؟ کیونکہ وہاں تو آپ کو 10 گھوریاں ملیں گی. 15 لوگوں نے ٹونٹ کرنا ہے, آ گئی
ہمیں فلاں کام سے نہ روکنا، کوئی نہ کوئی بات کسی نے سنا دینی ہے، آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ تو ایموشنل بیلنس، کہ غصہ بھی آتا ہے، کسی سے جیلسی بھی فیل ہوتی ہے، کوئی برا بھی لگتا ہے، کہیں پہ ویسے اداسی ہو جاتی ہے، کسی سے ہم ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں، دل بھی ہمارے کرچی کرچی ہوتے رہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟